السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ خندق میں بارش اور آندھی کا عذاب۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد مسلمان سخت پریشان تھے کیونکہ وہ بالکل گھر کر رہ گئے تھے، خوف اور بے چینی سے الگ تھے کیونکہ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا اور یہ خطرہ خندق کے خطرے سے بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعہ میں تھے، لہٰذا بنو قریظہ سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ رات میں ان پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو مقرر فرمایا کہ رات بھر مدینہ میں گھوم پھر کر پہرا دے۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جانے کی بھی انہیں فکر ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ کمزور جگہ معلوم ہو جائے تاکہ حملے میں آسانی ہو اور ناکامی بھی نہ ہو۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک ٹولی اسی گھر سے نکلی، مگر مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا اور بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعے میں تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے قریب ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا مسلمان تو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے موقع اچھا ہے قلعہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ایک یہودی قلعے تک آ گیا اور چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، یہ آپ کی پھوپھی تھی۔ یکایک ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ وہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھے شاعر تھے اور پیارے نبی کی طرف سے دشمنوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھ کر حضرت حفصہ گھبرائیں اور حسان سے بولیں، دیکھیں یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، جلدی سے اسے اتر کر قتل کر دیجئے ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ مسلمان تو لڑائی میں پھنسے ہوئے، اگر یہ بچ کر چلا گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ مگر حضرت حسان ذرا ہمت کے کچے تھے، بولے، عبد المطلب کی بیٹی، اللہ تجھے معاف کرے، تجھے معلوم ہے کہ میں اس کام کا آدمی نہیں اور کوئی شکل تھی نہیں۔ مجبوراً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خیمے کا ایک بانس اکھاڑا اور چپکے نیچے اتری، پھر جا کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر لوٹ کر وہ قلعہ آئیں اور حضرت حسان سے کہا، وہ مرد ہے اس لیے میں نے اسے ہاتھ لگانا اچھا نہ سمجھا، آپ جائیے اس کے ہتھیار اور کپڑے اتار لائیے۔ حضرت حسان نے کہا، عبد المطلب کی بیٹی جانے بھی دو، مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا جائیے، اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیجئے تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، مجبوراً یہ کام بھی حضرت صفیہ ہی کو کرنا پڑا۔ اس طرح یہودی سمجھے کہ قلعے میں بھی کچھ فوج ہے اور پھر انہیں حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو دن گزر رہے تھے حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، ذرا تصور تو کرو، فاقے پر فاقے، پھر راتوں کو سونا حرام، پھر ہر آن جان کا اندیشہ۔ اسلامی فوج میں منافق بھی موجود تھے، بھلا ایسے میں وہ کہاں چھپ سکتے تھے؟ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں اور بال بچے خطرے میں ہیں، لہٰذا میں شہر جانے دیجئے۔ خود تو وہ لوٹنا چاہتے ہی تھے، مسلمانوں کو بھی بہکاتے اور جان کا خوف دلاتے، پیارے نبی سے انہیں بدگمان کرتے ہوئے کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوب بہلایا، خوب سبز باغ دکھائے، کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے خزانے ملیں گے۔ آج یہ حال ہے کہ ضرورت کے لیے بھی جانا جان کا خطرہ ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، فوجیں بے-تاب تھیں اور ان کے تیار ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ قلعے میں سے حملے کا راستہ دیں اور یہ دل کے ارمان پورے کریں، لیکن اس وقت تک وہ کیا کرتی کہ خندق کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا۔ مجبوراً باہر ہی سے وہ تیر پتھر برساتی۔ خندق کی چوڑائی ایک جگہ سے کچھ کم تھی، پہرا بھی کمزور تھا۔ دشمنوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا، چنانچہ وہ پوری تیاری سے آگے بڑھے اور گھوڑے کود کر اس پار پہنچے۔ غرور سے سینے تنے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور زراڑ بھی تھے اور عرب کا سب سے مشہور بہادر عمرو بن عبدود بھی تھا جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا۔ یہی پہلے آگے بڑھا اور پکار کر کہا، مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت علی نے اٹھ کر کہا، میں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ آپ کے روکنے پر حضرت علی بیٹھ تو گئے مگر کسی دوسرے کی ہمت نہ ہوئی۔ عمرو نے پھر پکارا، حضرت علی پھر بولے، میں۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا، یہ عمرو ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، ہاں میں خوب جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی اور خود ہی مبارک ہاتھوں سے تلوار عنایت کی اور سر پر عمامہ باندھا۔ اور اب حضرت علی عمرو کے مقابلے میں تھے۔ عمرو ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل چاہتا نہیں کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی نے جواب دیا، لیکن میرا تو دل چاہتا ہے۔ اب کیا تھا؟ عمرو نے غصے سے بے-تاب ہو کر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی نے اسے ڈھال پر روک لیا، پھر خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمرو خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اسی وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ کچھ دیر عمرو کے ساتھیوں نے بھی مقابلہ کیا لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی تو ہوئی لیکن خندق کو پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی چیز نہ تھی۔ چنانچہ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے اور دوسرے بہادروں نے بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور خندق کے اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور تاریکی پھیل چکی تھی۔ اسی وقت دشمنوں کا ایک دستہ خندق کی طرف بڑھا۔ آگے نامی بہادر نوفل تھا۔ خندق پہنچ کر نوفل نے گھوڑا کدوایا اس کے پار ہو جائے، مگر گھوڑا خود خندق میں گرا اور نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ یہ عبرتناک انجام سامنے تھا، لہٰذا اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤں وہ واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہوئی تو اس نے مسلمانوں کے پاس کہلایا کہ نوفل کی لاش واپس کر دی جائے، بدلے میں خون
خون بہا ملے گا۔ پیارے نبی نے جواب دیا اٹھا لے جاؤ اسے، ہمیں اس کا خون بہا نہیں چاہیے، اس کی لاش بھی پلید ہے، اس کا خون بہا بھی پلید ہے۔ چنانچہ مشرکوں نے اپنی لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے، لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور دن رات خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹولیاں بنائی جو خندق پر برابر منڈاتی رہتی اور جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری ٹولی آ پہنچتی۔ کئی راتیں مسلمانوں پر ایسی گزری کہ خدا کی پناہ گھروں میں عورتیں بے کل تھیں، بچے بے چینی میں تڑپ رہے تھے۔ اف ذرا سوچو تو صحیح ان جانثاروں پر کیا بیتی ہوگی جو بالکل خطرات کے نرغے میں تھے، لگاتار تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور موت انہیں دبوچ لینے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ وقت بڑا ہی نازک تھا، عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئی تھی اور حق کو مٹا دینے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر رہی تھی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھروسہ صرف خدا پر تھا۔ آپ بالکل یکسو ہو کر خدا سے گڑ گڑاتے، ہاتھ پھیلا کر مدد کے لیے دعائیں کرتے، صبر و ہمت کی بھیک مانگتے اور اسلام کو غالب کرنے کی درخواست کرتے۔ سروں پر موت منڈلا رہی تھی، دشمن طاق میں تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ایسے برے وقت میں پیارے نبی بھی لڑائی میں بہادرانہ حصہ لے رہے تھے۔ آپ نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتی۔ ایک حصہ خود آپ کی نگرانی میں تھا، آپ دشمنوں کو تیروں سے روک رہے تھے اور ذرا بھی ہٹ کر دم نہ لے دیتے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور وہاں سے ہٹنا پڑتا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دیتے، پھر جو ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً آ کر دوبارہ اپنی جگہ سنبھال لیتے۔ اس طرح ایک طرف تو آپ اپنے ساتھیوں کی ڈھارس بنا رہے تھے اور دوسری طرف بلند انسانیت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے۔ لڑائی کا آخری دن بڑا ہی سخت گزرا، تمام دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز خندق کو گھیرے ہوئے تھے اور بے تکان تیر پتھر سارے تھے۔ مسلمان تھک کر چور چور تھے، بھوک پیاس سے بھی بدحال تھے، لیکن اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے اور ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، البتہ انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے کہ ایک دشمن نے موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا۔ تیر کچھ اس طرح لگا کہ ہاتھ کی کڑ کٹ گئی اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس وقت حضرت سعد نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خدا سے التجا کی۔ اللہ اللہ، وہ التجا بھی کتنی پیاری تھی، اے اللہ اگر قریش سے ابھی جنگ ہونی باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ۔ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور ان کو گھر سے بے گھر کیا، اس قوم سے زیادہ کسی لڑنے کی مجھے تمنا نہیں، لیکن اگر اس سے اب جنگ نہ ہونی تو مجھ کو اس زخم میں شہادت دے، اور جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ سے ٹھنڈی ہو لیں مجھ کو موت نہ دے۔ خدا کی رحمتیں ہو سعد پر، اور برا ہو بنی قریظہ کے یہودیوں کا جنہوں نے غداری کی اور پیارے نبی کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر وہ بے وفائی نہ کرتے اور وقت پر دھوکہ نہ دیتے تو اتنی خطرناک صورتحال کبھی نہ ہوتی۔ مسلمان سخت بے چین تھے اور خوف سے بالکل بدحال تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ ادھر منافق غصے سے تل ملا رہے تھے اور ہونٹ چبا چبا کر کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی اور پوری فضا اداس تھی کہ ایسے میں دیکھا گیا پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے اور آنکھوں میں عجیب و غریب چمک ہے جو بے انتہا اطمینان کا پتہ دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے فتح کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے اور وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ چنانچہ وہ فکر مند اور اداس نہ تھے بلکہ مطمئن اور بے غم تھے۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے کہ اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا اور اس کی مدد کا وقت آن پہنچا۔ نئی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس سے لوٹے تو برابر سوچتے رہے کہ کیا کریں، کس طرح دشمن کی طاقت کو کم کریں اور کس طرح ان کے ناپاک عزائم کو خون کریں۔ وہ سوچتے رہے یہاں تک کہ عقل نے فیصلہ دیا دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہو تو ان میں پھوٹ ڈال دو کہ اس سے بہتر کوئی اور ترکیب نہیں۔ چنانچہ نعیم فوراً اٹھے اور بنی قریظہ کی طرف تیزی سے چل دیے۔ بنی قریظہ میں چونکہ ان کی پہلے سے ماندان تھی اور وہاں کے یہودی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی باتیں بڑی شوق سے سنتے اور ان کی صحبت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے، اس لیے نعیم وہاں پہنچے تو لوگ بہت پاک سے ملے اور ان کو بڑی عزت سے بٹھایا۔ پھر سارے یہودی سردار نعیم کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان کی باتوں کا لطف لینے لگے۔ نعیم کچھ دیر تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اپنی بات پر آئے اور بولے میرے دوستو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ اور خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ ہاں ہاں، تم سے تو ہم خوب واقف ہیں، نعیم نے کہا۔ تم لوگوں نے محمد سے معاہدہ توڑ دیا اور قریش و غطفان کے ساتھ ہو گئے، لیکن کچھ انجام بھی سوچا۔ اگر جیت ہو گئی تو اس سے اچھی بات کیا ہے، لیکن اگر ہار گئے تو اس وقت کیا بنے گا؟ وہ لوگ تو اپنا رستہ لیں گے اور تم یہاں بالکل تنہا رہ جاؤ گے، پھر تو محمد کو اکیلے ہی تم سے نمٹنا رہے گا۔ جب خود سوچ لو گے اس وقت تم کتنے برے پھنسو گے۔ بنی کینکا اور بنی نذیرہ سے بھی زیادہ بری درگت بنے گی تمہاری۔ لوگوں نے بڑی بےتابی سے پوچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا بھائیو، میرا تو خیال ہے کہ پہلے تم ان کے کچھ آدمی رہن لو، اس کے بعد ان کا ساتھ دو، پھر آدمی بھی اونچے گھرانے کے ہوں، اس طرح تمہیں بھی اطمینان رہے گا اور وہ لوگ بھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ لیں گے، واپس ہونے کا نام نہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ خوشی سے اچھل پڑے کہ واہ بھائی نعیم، تمہاری رائے تو بہت عمدہ ہے، ہم
ہم ایسا ہی کریں گے۔ نیم نے کہا اچھا میں چل رہا ہوں، لیکن دیکھو یہ باتیں کسی اور سے کہنے کی نہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں بھائی تم اطمینان رکھو، ہم کسی اور سے کیوں کہنے لگے۔ اس کے بعد نیم تو وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن وہ لوگ دیر تک نیم کی تعریف کرتے رہے کہ نیم نے کتنے پتے کی بات بتائی ہے اور پھر وہ بیچارے ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیم ابو سفیان کے پاس پہنچے، وہاں قریش کے دوسرے سردار بھی موجود تھے۔ نیم نے کہا بھائیو تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو تم سے کتنی محبت ہے، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے جس سے تم کو بھی آگاہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تم لوگ چوکنے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بےتاب ہو گئے کہ بھائی نیم وہ کیا بات ہے۔ نیم نے کہا مجھ کو پتا چلا ہے کہ بنی گریزہ محمد سے معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ کو قریش غطفان کے کچھ آدمی دیں گے، وہ آدمی بھی ایسے ویسے نہ ہوں گے، اونچے گھرانوں کے ہوں گے، آپ ان کو قتل کر دیجئے گا۔ تو دیکھو بھائی ہوشیار رہنا، اگر وہ کسی ہیلے سے آدمی مانگے تو بھول کر مت دینا۔ یہ کہہ کر نیم چل دیے۔ چلتے وقت قریشی سرداروں نے بھی ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر وہاں سے نیم غطفان کے پاس پہنچے اور یہاں بھی وہی باتیں کی جو قریش سے آ کر آئے تھے۔ نیم کی باتوں سے قریش غطفان کے لوگ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ سارے سردار اکٹھا ہوئے اور سوچنے لگے کہ بنو قریظہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اس موقع پر لوگوں نے مختلف رائے دی، مگر آخر میں طے ہوا کہ دونوں قبیلوں کے کچھ سردار جائیں اور ان سے کہیں بھائیوں ہمیں بہت دن ہو گئے، اس سے زیادہ ٹھہرنا ہمارے بس میں نہیں، لہٰذا اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے تم لوگ بھی آ کر مل جاؤ اور سب مل کر ایک ساتھ زبردست حملہ کر دیں۔ اس طرح قریش غطفان کا وفد بنی قریظہ کے پاس پہنچا اور ان سے یہ باتیں کہیں۔ قریظہ نے کہا کل تو سینچر ہے اور سینچر کے دن ہم لڑائی بڑھائی کر نہیں سکتے، لہٰذا کوئی دوسرا دن رکھ لو۔ ہاں ایک بات اور ہے، ہم تمہارا اسی وقت ساتھ دیں گے جب تم ہمارے پاس کچھ آدمی رہن رکھو تاکہ ہمیں اطمینان تو رہے کہ اگر محمد کا پلڑا بھاری ہوا تو ہم کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ قریش و غطفان کو اب نیم کی بات میں بھی ذرا بھی شبہ نہیں، انہیں یقین ہو گیا کہ قریظہ کی نیت سچ مچ خراب ہے۔ ادھر ان لوگوں نے آدمی رہن کرنے سے انکار کر دیا تو قریظہ کو بھی نیم کی بات میں شک نہ رہا۔ اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اتنی بڑی طاقت سے دشمن محروم ہو گئے۔ جو جو دن گزر رہے تھے دشمن ہمت ہارتے جا رہے تھے۔ 10,000 فوجیوں کو کھانا پہنچانا آسان کام نہ تھا، پھر ان میں پھوٹ بھی پڑتی جا رہی تھی اور تیزی سے ان کا میل پلاپ ختم ہو رہا تھا۔ سردی کا موسم بھی تھا، کھلے میدان میں ان کے جسم کٹے جا رہے تھے۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رات تیز آندھی اٹھی اور زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں موسم بالکل بدل گیا۔ بادل کی گرج، بجلی کی کڑک اور زنزن ہواؤں کے تیز جھونکے دشمن کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، چنانچہ وہ بے تحاشا اپنے خیموں کی طرف بھاگے، لیکن ہواؤں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ تیز ہوتی گئی، ان کی خوفناکی بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ خیموں کی رسیاں اکھڑا گئیں، سارے سامان بکھر گئے اور کھانے کی دیگیں چولہوں پر الٹ گئیں۔ پھر ہوائیں بھی تنہا نہ تھی، ساتھ ریز اور کنکریوں کا عذاب بھی تھا۔ اس طرح دشمنوں کی آنکھیں پھٹ گئیں اور ان کے دل کپا اٹھے۔ بالآخر وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگے، ہائے تباہی، ہائے بربادی! ایسے میں ابو سفیان کی آواز کانوں سے ٹکرائی، قریشی بھائیو باخدا اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، دیکھو سارے اونٹ گھوڑے تباہ ہو گئے، قریظہ نے بھی دھوکہ دیا، موسم کا یہ حال ہے، چلو اب یہاں سے بھاگ چلو۔ اچھا میں تو چلا۔ ابو سفیان جلدی سے اپنی اونٹی پر بیٹھا اور چل دیا۔ سردار کے بعد اب کون ٹھیک سکتا تھا؟ قریش کے سارے لوگ روانہ ہو گئے، یہ دیکھ کر غطفان بھی مجبوراً واپس ہو گئے۔ اس طرح مدینے کا افق 20-22 دن غبار آلود ہو کر صاف رنگ ہو گیا۔ سینچر کا دن آ گیا۔ ہو سکتا تھا کہ یہی دشمنوں کے زبردست حملے کا دن ہوتا، مگر دیکھا گیا تو وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی اور ہواؤں نے ان کا ذرا بھی نشان نہ چھوڑا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ الاحزاب میں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور خدا نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا لوٹا دیا، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مدینہ واپس ہوئے۔ اسی موقع پر آپ نے ساتھیوں سے بھی فرمایا، اب قریش تم سے لڑنے نہ آئیں گے، اب تم ان سے لڑنے جاؤ گے۔ پھر دوسرے ہی دن آپ کی طرف سے اعلان ہوا، سب لوگ عصر کی نماز بنی قریظہ میں چل کر پڑھیں۔ مسلمان تھک کے چور تھے، لیکن تھکان کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حکم پاتے ہی وہ بنی قریظہ کی طرف چل پڑے۔ وہ خوشی سے بیداب تھے، ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے، کیونکہ وہ بنی قریظہ سے بدلہ لینے جا رہے تھے، وہی بنو قریظہ جنہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور اسی طرح انہیں مٹا دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مسلمان وہاں پہنچے تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمان بھی ایک ماہ تک ان کا گھیراؤ ڈالے پڑے رہے۔ بالآخر وہ تنگ آ گئے، ان کی جان پر بن آئی۔ بے بس ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کعب جو ان کا سردار تھا بولا، اب نجات کی صورت بس یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کریں، اس طرح جان و مال کا کوئی خطرہ نہ رہے گا اور ہم امن سے رہیں گے۔ لوگوں نے اس کی پرزور مخالفت کی، بولے تریت ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہر چیز ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ کعب نے کہا تو ہم بیوی بچوں کو مار ڈالیں اور پھر تلوار لے کر باہر نکلے اور مسلمانوں سے جنگ کریں، اگر ہم سب مر گئے تو کوئی غم نہیں اور اگر جیت گئے تو دوسری بیویاں کر لیں گے، کچھ ہی دنوں میں پھر لڑکے بچے ہو جائیں گے۔ یہودی اس پر بھی تیار نہ ہوئے، سب نے کہا ان بیچاروں کو قتل کر دیں، پھر جینے کا مزہ ہی کیا رہ جائے گا۔ اس طرح مختلف رائے سامنے آئی، پھر آخر میں طے ہوا محمد سے کہا جائے کہ وہ ہم کو شام
شام کی طرف چلنے کی اجازت دے دیں۔ بنی کینکا اور بنی نذیرہ کے ساتھ تو ایسا ہی ہوا تھا، رسول خدا اس پر راضی نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اوس تمہارا حلیف ہے، اس میں کسی ایک کو پسند کر لو، بس وہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اور جو وہ کہے گا اس کو بھی ہم مانیں گے اور تم کا ماننا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئے اور بدقسمتی سے ان کی نظر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس طرح سعد نے ان کا فیصلہ کیا، وہ یہ تھا جو لڑنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا سعد یہی خدا کا فیصلہ بھی ہے۔ چنانچہ مدینہ میں گڑھے کھودے گئے، پھر تھوڑے تھوڑے یہودی وہاں لے جائے گئے اور ان کی گردنیں مار دی گئیں، پھر انہی گھروں میں وہ ڈال دیے گئے۔ سب سے پہلے جس کی گردن ماری گئی وہ حجہ تھا۔ اس طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور بنو قریظہ کا برا انجام ہوا، انہوں نے دیکھ لیا، پھر وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرے اور اسی زخم سے ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وجہ سے قریش کو واپس جانا پڑا اور بنو قریظہ کا بھی بہت برا انجام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔